ایک دن بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ ایک ایک تھیلا لے کر الگ الگ باغ میں جائیں اور بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران ہوئے۔ وہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے، چنانچہ اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے دل میں سوچا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا تو خود جائزہ نہیں لے گا اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق کیے جلدی ہر قسم کے تازہ، کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی نظر تو صرف تھیلے کے بھرے ہوئے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا۔ اس نے گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بھی بچا لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے وزراء کو اپنے اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلوں کی طرف دیکھا بھی نہیں اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں ان تینوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا سوائے ان تھیلوں کے جو انہوں نے خود بھر لیے تھے۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے ان پھلوں پر گزارا کرتا رہا، یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی گزر گیا۔ دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ، خراب اور کچے پھل جمع کیے تھے، اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کی تھی وہ کچھ دن بعد مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ناظرین و سامعین، اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں ہم چاہیں نیک اعمال جمع کریں یا خراب اعمال، مگر یاد رہے جب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت کا حکم صادر ہوگا تو ہم کو اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا، تو اس جیل میں ہم اکیلے ہوں گے، جہاں ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کی تھیلی ہوگی، جو ہم نے جمع کیا ہوگا وہی ہمارے کام آئے گا۔ کیوں نہ آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھے اچھے اعمال جمع کر لیں اور وہاں کی ابدی زندگی کو سکون سے گزاریں۔